لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل استاذ الحفاظ والقراء یادگار اسلاف جناب حضرت مولانا قاری عبد القدوس صاحب دامت فیوزہم العالیہ، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حسب سابق اس سالوی ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال سارے محترم بھائی حاجی محمد طارق صاحب انہاں دی محبت دے نتیجہ وچ وقت ایک مرتبہ اے دینی محفل اللہ دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہو رہی ہے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دی محبت اور خلوص تساں دوستاں دی تشریف آوری
مل بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے اساں سارا دی بخشش دا ذریعہ بناوے. جس ویلے مکہ مکرمہ فتح ہویا، جماعتاں دیاں جماعتاں بن کے عرب دے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اسلام قبول کرنے واسطے حاضر ہونے لگ گئے. عرب دے لوگ اس انتظاری چن کہ غلبہ مسلماناں نو نصیب ہوندا ہے یا مکے والے کفار نو. مکہ مکرمہ فتح ہون تو بعد اے امیداں مک گئیاں کہ اہل مکہ نو بھی غلبہ نصیب تھی سکدا ہے. سوال ہی پیدا نہ ہویا، حتیٰ کہ مکہ فتح ہون تو بعد جتنے بھی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفان شدید ترین دشمنوں نے بھی فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا توک اپنے گلہ چ پا چھوڑا. ایک قبیلہ ہے بنو تمیم. قبیلہ بنو تمیم دی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر مسلمان ہون واسطے آئی. آپ دی ود عادت مبارکہ ہے بھئی جیری جماعت مسلمان ہوئے ہا تا آپ اس جماعت دا ایک امیر مقرر کر چھوڑے دے ہن تاکہ امیر دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال رابطہ راوے اور اپنے علاقے دے جڑے مسلمان بندن انہاں نو اسلام دی ہدایات پہنچاونا آسان تھی ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو. جیرا کوئی نواں حکم نازل ہویا، نویں کوئی شریعت دی ہدایت نازل ہوئی، آپ امیر جماعت تک اے گل پہنچا چھوڑے نے ہن. او سارے مسلمانہ دے درمیان او گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہنچا دے داری. ہن سبق تے غور کرنا ہے. بنو تمیم دے بندے اے بیٹھن، انہاں دا مقرر کرنا ہے امیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تو مشورہ نہیں پوچھا اس قبیلے دا امیر کون ہونا چاہیے. اگر اس گل تے دوستاں غور کیتا تو اگلا سبق سمجھا سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجن خاموش ہیں. صحابہ کرام تو رائے نہیں پوچھی بھئی تساں مشورہ دیو امیر میں کینوں مقرر کراں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بول پہ حضرت میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوئے. آپ نے پوچھا نہیں سبق سمجھنا نہیں. آپ نے پوچھا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ حضرت امیر اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق آخر گے نہیں یہ نہیں، جرا بندہ میں پیش کیتے امیر او ڈھک دے. حضرت عمر عرض کی تھی نہیں جی نہیں، جرا بندہ میں پیش کیتے اے مناسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پوچھا نہیں کہ آپ دے پوچھن تو پہلے آپ دے دوہاں وزیرہ نے اے گلاں شروع کر دی تھیاں تے آوازاں اچھیاں تھی گئیاں آپ دی محفل وچ. نہیں جی نہیں او امیر ہو، نہیں جی نہیں حضرت اکرم امیر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا صبر دا گھٹ بھر گئے بھئی میں پوچھا نہیں تے پہلے شروع تھی گئے. تے دوجی گل ہے میری محفل دے اندر انہاں اچھیاں آوازاں نال گلاں شروع کر دیتیاں. آپ صبر دا گھٹ بھر گئے. رب العالمین چپ نہ رہیا. اللہ نے ایتاں نازل کر دیتیاں. ہن سنو مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ
واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جرا میں مسئلہ سنا میں او آمین ہے، اتشان نزول ہے۔ سورت دا نام سورت الحجرات پہلی آیت 26واں پارہ میرے سامنے۔ فرمایا ایمان والیو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگو تے ودھن دی کوشش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل پوچھی نہیں، تساں پہلے مشورے دیونے شروع کر لیتے۔ واتقوا اللہ، اللہ کریم تو ڈرو۔ ایک کیرا کام شروع کر لیتا ہوئے، اللہ کریم نے ادب سکھائے عام صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ جیری گل میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو پوچھے نہیں، تسا نہیں بولنا۔ تے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر اچھی آواز نال بولنا۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کریم ہر کہہ دیاں گلاں سنن والے، ذرے ذرے دا حال جانن والے۔ مسئلہ گرا سمجھ آ گیا کہ جیری گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے نہیں، آپ تانوں کرن دی اجازت نہیں۔ حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان پہ فرمین مسئلہ کہ جیرے میری امت ایماندار بندے اللہ نے دولت نال نوازے، مالدار بندے دے اتے حج کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بندے دے حج فرض ہوئے، حج دیاں شرطوں بھی حوام سنے، آمن منجر دا خرچہ بھی موجود ہے۔ نمبر 2، جتنے دن واسطے بندہ حج دینے دا بھی ہے، گھر والا دا خرچہ ہی موجود ہے۔ نمبر 3، رستے دا بھی امن ہے، دشمن رکاوٹ نہیں پئی ہوئی بیت اللہ شریف نو منجن واسطے۔ اے 3 شرطاں موجود ہوئے بندے دے حج فرض ہے۔ ایک بندہ اٹھی کھڑو دے حضرت تساں جو فرمایا امیر بندے دے حج فرض ہے، ہر سال کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ، اس بندے دوجا سوال کی دے حضرت امیر بندے دے ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ، تیسری باری بول پیے حضرت امیر بندے دے ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے ناراضگی دے آثار آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے کر میں حج کرا امیر بندے نو ہر سال حج کرنا فرض ہو گیا، جیری گل میں نہ کرے دا تساں کیوں پوچھن دی کوشش کریں دے ہو؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو ٹرنا ہے، اللہ دے محبوب دے انگوں نہیں تھیونا۔ حدیث پاک بھی چاہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہیں۔ مؤذن اذان پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری جرلے اذان مکمل تھئیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن فرمایا اذان تو ہو گئی ہے، لیکن اذان ہونے تو بعد موسلا دھار بارش شروع تھی گئی ہے، رستے دے چکڑ بن گیا ہے۔ ایری اچھی یاد مسجد دے اندر اعلان کر الصلاۃ فی الرحال، کوئی بندہ مسجد نبی شریف دے اندر نہ آوے۔
کمال مسجد نبی شریف ایک نماز 5000 نمازاں دا ثواب. یہ حدیث پاک مسجد نبی شریف لکھی ہوئی نے 5000 والی. تے دوسری روایت چے بندہ مسجد نبی شریف نماز پڑھے 50,000 نماز دا ثواب. جماعت نال بندہ نماز ادا کرے مسجد نبی شریف 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب. بندہ وضو اپنی رہائش والی جگہ تو کر کے آوے 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی بندہ مسجد نہ آوے سارے دے سارے گھراں دے اندر نماز پڑھو چاہ. سنن والے بندے حیران ہو گئے. آخر لگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ہومن تو بعد تسا اعلان کروایا ہے جو گھراں دے اندر نماز پڑھی لو مسجد نبی شریف نہیں آنا. اے اعلان کیوں کروایا وے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے فعل ذلك من هو خیر منی ومنک. اے اعلان میں آپ نہیں کروایا ہجری رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اذان سنیے بانگ دیون والے نے بانگ دیتی ہے. جر ویلے اذان تھئیے سخت بارش شروع تھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نے فرمایا اعلان چا کر سارے بندے گھراں دے اندر نماز پڑھ لو. یہ گھراں دے اندر نماز پڑھن والا حکم اس شخصیت نے لیتا ہے جہاں گل کرنا لا پہلے تو بھی چنگی ہے میں ابن عباس تو بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس واسطے تاکہ چکڑ بن گیا ہے کچے رسے نمازیاں نماز واسطے مسجد نبی شریف دے اندر آمن دی تکلیف ہو سی. میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانہ دی تکلیف برداشت نہ کر سکتا. یہ اعلان میں ابن عباس دا کروایا ہے. ایک موقع تے میں نال ہم آمنہ دلال لیو اعلان کروایا ہے. جو کچھ آپ نے کیتا ہے اس کو ابن عباس فرمایا قوت دھڑ دی اجازت نہیں. یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور حدیث پاک سنوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دا طواف کرن لگے. ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال ہن اے بھی صحابیان. حجر اسود دا بوسا لیتا نے شروع کر لیتا نے طواف. حجر اسود دے 4 کونے ہن. ایک کونے دے اندر حجر اسود ہے اگلے کونے دا نام رکن عراقی ہے. تیجے کونے دا نام رکن شامی ہے. چوتھے کونے دا نام رکن یمانی ہے. 4 کونے. یہ میز لکھا ہے نا سارے دوست یہ حجر اسود ہے. اگلا کونا رکن عراقی ہے. تیجا کونا رکن شامی ہے. چوتھا کونا رکن یمانی ہے. اس نو رکن عراقی اس واسطے سدے دن اسے پاسے ملک عراق ہے. اس نو رکن شامی تا سدے دن اس دی سیدھ وچ ملک شام ہے. اس نو رکن یمانی تا سدے دن اس دے بالکل سامنے یمن دا علاقہ ہے. جر ویلے استلام کر کے حجر اسود دا بوسا دے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے چلے رکن عراقی تو نہیں پہنچے. ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان دا حق چل پے. صبر کہ گل ہے حضرت اگو دے کیوں دے پے ہو. رکن یمانی نو بھی تو بوسا دے بڑے
ایک رکنے عراقی نو بھی تبوسا دیونے ہاتھ لاونے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نال بیت اللہ شریف دا کہیں طواف کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جی بالکل کیتا ہم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جیرے ویلے حجر اسود نو بوسا دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکنے عراقی تے پہنچے ان آپ نے رکنے عراقی نو بوسا دیتا ہے ہاتھ لایا ہے۔ ابو امیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں بھائی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکنے عراقی نو نہ ہاتھ لایا ہے نہ بوسا دیتا ہے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے میں لحظ کیوں پکڑا لے جیرا کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیتا سا آمنہ دلال دے کام تو ابو نہیں ودھنا۔ آپ دے تو پچھو پچھو ڈھولنا ہے کی تریجی مثال سنے بڑا عجیب انداز اور سورت دنا سورت النساء اور رب العالمین دلا رہب کتاب بڑا عجیب انداز ہے۔ یہ میرے سامنے سورت النساء کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین دلا رہب کتاب تے آیت نمبر 101 فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سارے دوست تیاری کرو مینا دے میدان دے اندر ونجنا چاہتے ہیں تو سا تیار ہو تا اچھا ساتھی آپ ہو چاہے انشاءاللہ جرا اچھا انشاءاللہ اکسی میں دعا کرے سا اللہ اس مقام پہ پہنچا دی توفیق دے بیچا انشاءاللہ۔ کیوں حاجت عمرہ اے دولت نال نہیں قسمت نالے۔ ملتان ایک بندے نال ساری ملاقات ہوئی میں اندھی کوٹھی تے رہائش پذیرہ میاں صاحب دنیا دے 70 تو زیادہ ملکہ دی تساں سیر کی دیئے حاجت عمرہ کیتا وے ان بندے دا جواب ہے یا کہ شوق نہیں 70 تو زیادہ ملکہ دی سیر کرنا لا شوق علی گل نہیں اللہ نہیں چاہتا۔ مولانا روم رحمت اللہ نے فرمین مور حوث داش کے در کا برسد 10 بر پائے کبوتر زد نادار سید۔ مثال لکھی نے سمجھاون واسے ایک کیڑی دے دل دے اندر جذبہ پیدا تھیا کہ میں بیت اللہ شریف پہنچا تے طواف کرن والے حاجیاں دے قدمہ دے تھلے شہید ہو گیا تو کیڑی کی میں من سکتی؟ رب العالمین کیڑی دے دل دی نیت پسند آ گئی کبوتر نو حکم دیتا ہے پھرکاریاں مرہندہ ہویا کیڑی دے نالا بیٹھے رب العالمین نے کیڑی دے دل وچ پایا ہے کبوتر دے پیر نو چمٹ وانج کبوتر دے پیر نو چمڑ گئی اللہ دے حکم نال کبوتر نے اڑنا شروع کی دے صحرا دریا جنگل پہاڑ کراس کرے دا ہویا جیرے ویلے کبوتر کعبے شریف دے سامنے متا بھی من اترے رب العالمین فرمایا کیڑی کبوتر دے قدم چھوڑ دے تیری منزل آ گئی ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ مناغا میدانے لکھاں دی تعداد دے اندر حاجی صاحبان جمعان تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی موجود ہن مناویچ ایک بندے سوال کیتے
حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین نے تو قرآن پاک وچ فرمایا ہے. اور حوالہ سننا ہے تے مسئلہ ہی بڑا قیمتی ہے. قرآن کا سارا قیمتی ہے، یہ مسئلہ ہی بڑا قیمتی ہے. سورت دنا سورت النساء 5واں پارہ مالک کائنات نے فرمایا سورت النساء وچ ایمان والےو یا ایھا الذین آمنو، ایمان والےو جیرے ویلے تساں سفر کرو اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، سفر دے اندر تواڈے دے کوئی گناہ نہیں، نماز قصر پڑھی کرو. ظہر دیاں 4 دی بجائے 2 رکعتاں، عصر دیاں 2 رکعتاں، عشاء دیاں 2 رکعتاں، نماز گھٹ کر کھتی کرو، تواڈے دے کوئی گناہ نہیں. لیکن شرط ہے ان خفتم یفتنکم الذین کفروا، تانوں خطرہ ہوئے جو کافر سارے دے حملہ نہ کر دیویں، کافر سانوں اس محشش نہ پا دیویں. اگر کافر دے دشمنوں دا تانوں خطرہ ہوئے تو سفر دے اندر نماز ادھوری پڑھنی ہے. ترجمے تھے میرے دوستاں اور نہیں کیتا، وقت ترجمہ کرے نا. سفر دے اندر نماز قصر پڑھنی ہے جرلے دشمن دا خطرہ ہوئے. تے رب العالمین نے نماز دا طریقہ بھی نال بیان کر چھوڑے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، 1000 مجاہدین 500 بندہ دشمن دے سامنے کھلو ونجے. میں سبق سننا ہی ہے، گل اوکھی ہے، غور تھیا تو سمجھ آسی، مشکل مقام ہے قرآن دا. 1000 مجاہدین 500 بندہ دشمن دے سامنے کھلو ونجے. تے 500 بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو کھلوے. 2 رکعتاں پڑھنیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریے. 500 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز پڑھ دے پین. جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھ گھنن، رکوع ہو گیا، 2 سجدے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوجی رکعت واسطے اٹھن، 500 بندہ ٹر پوے. اس 500 بندے دوجی رکعت نہیں پڑھنی، 500 بندہ ٹر پوے. اللہ کے کرے 500 بندہ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. یہ حوالہ ہے. 500 بندہ دوجی رکعت نہ پڑے تے اے بن کے دشمن دے سامنے کھلو ونجے. تے او جرا 500 بندہ دشمن دے سامنے کھلوتا ہے، او بندے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نمازی رل ونجن. ساتھی میں کو دسو، میں تھوڑے واسطے دعا مقصد اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتاں پڑھیاں ہن؟ ایک گل نہیں، ایک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی 1 رکعت ہو گئی. تے اے جڑے 500 بندے پچھو ہیں، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال دوجی رکعت دی 4 لن. کل اوکھی ہے جا کے باوڑا ہے. اے دوجی رکعت دی 4 لن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجی رکعت پڑھائی، سلام پھر چھوڑے. اور اے 500 بندہ اتھائیں کھلو کے اپنی 1 رکعت پوری کرے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 رکعتیں پوریاں.
تینا 500 بندہ ہی رکعت آپ دے پیچھو پڑی ہے، آپ نے سلام پھیرے دوسری رکعت اتھائی پوری کرن، سلام پھیر کے 500 بندہ چلا ونجے، اس پہلے 500 بندے ہی رکعت پڑی آئی، ٹھیک ہے، او پیچھو دے والا وین آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھے ہوئے مسلے دے اتے، او پہلا 500 بندہ والا وے انہاں دی ایک رکعت راندھیے تھا آگے وہ اپنی ایک رکعت پوری کر ونجن۔ مسئلہ سمجھ آ گئے؟ ہوں جرا سناونے وہ سنو، یہ اللہ کریم نے طریقہ بیان کی دے سورۃ النساء وچ۔ بھائی تارے صاحب نویں گل ہے کہ نہیں، لیکن اگلی گل سنو نا، رب العالمین نے میں دورہ تفسیر ہی سنے لاؤں، یہ دورہ تفسیر کا تحفہ دینے لگا، تو اللہ کریم نے فرمایا ہے نماز دیاں رکعتاں دیاں کر گنو، ایک رکعتوں پڑھن ایک رکعتوں پڑھن، وہ ایک رکعت آگے پوری کرن، ایک رکعت آگے پوری کرن، سفری نماز آئی 2 رکعتاں ادھا اللہ کریم نے کر چھوڑے، یہ نہیں فرمایا جو 2 جماعتاں کراؤ چاہ، یہ گل نہیں سمجھ آئی، سمجھ آئیے 2-4 بندے مسجد کٹھے لگے جماعت چا کرے نہیں ہے، واہ بھائی واہ، اللہ کریم نے نماز نو ادھا کرن دا حکم دیتا ہے، لیکن 2 جماعتاں دی اجازت نہیں دیتی، 2-4 بندے جماعت چکری ہو گئے، بات محلے لے 4-5 جماعت چکراؤ جی، تو ابو کھلو بھائی، ایدی کتھو اجازت ہے، اللہ ایتے ہی فرما سکتا ہے 500 بندہ 2 جماعتاں کراؤ چاہ، اللہ ہی کی رکعت الگ کرا چھوڑی پر دوسری جماعت دی اجازت نہیں دیتی۔ سن دے بیٹھے ہو، مہربانی کرے زیادیاں جماعتاں نہ کرائیاں کرو، قرآن ہی چگل کونی، سن دے بیٹھے ہو، مسئلہ نما ہے کہ نہیں، ایک مسئلہ ہی سمجھ آوائیں تو سمجھو جلسے دا حق ادا ہو۔ اگلی گل، جیری مسجد دے اندر پابندی نال جماعت تھیندی ہوئے، امام سے مقررے پابندی نال ٹائم تے جماعت تھیندی ہے، اس مسجد دے اندر دوجی جماعت کراون دی اجازت نہیں، تے جیری نماز اسٹیشن علی اڈے علی جتھاں باقاعدہ جماعت تھیندی نہیں، مسافر آندے رہندے نمازاں پڑھ کے ٹردے رہندے، اس مسجد دے اندر اگر کئی جماعتاں کیتیاں ونجن تے شریعت کی اجازت ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ جتھا جماعت نہیں تھی دی اڈے دی مسجد ہے، اسٹیشن دی مسجد میں مثال لینا، اتھا 2-4 مسافر ہے جماعت کیتی گئے، وقت کوئی 2-4 ہے جماعت اتھا اجازت ہے، جتھا محلے دی مسجد باقاعدہ جماعت تھی دی ہوئے اتھا دوسری جماعت دی اجازت، یہ تو ہو گیا قرآن دا مسئلہ۔ ہن سبق جرا سنا ہے، مینا دے میدان وچ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بندے سوال کی دے، حضرت اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَاتِ إِنْ خِفْتُمْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورۃ النساء نمبر 101۔ اس ویلے نماز قصر پڑھنی ہے جس ویلے دشمن دا خطرہ ہوئے، ادھی نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت جی ہن مینا دے اندر دشمن دا خطرہ نہیں رہا، سارے مکے والے مسلمان ہو گئے، ہر پاسے امن ہی امن ہے، اللہ کریم نے اسلام نو غلبہ دے فتح عطا کر چھوڑیے۔ 26واں پارہ سورت دا نام سورت الفتح، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کریم نے
آیت نمبر 28 سورۃ الفتح. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجے ہے ہدایت دے کے قرآن والی ہے سچا دین دے کے. تے کیوں بھیجا سا ہدایت قرآن علی دے کے سچا دین دے کے لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اسلام نو سارے دیناں تے غالب کرنا چاہتا ہے. دین غالب ہو گیا ہے کافر مسلمان ہو گئے. سوال کرنے والے سوال کیجئے اللہ دا فرمایا نماز کسر تا پڑھی کرو دشمن دا خطرہ ہوئے. 4 دیاں 2 رکعتاں مینا دے اندر لکھاں دی تعداد مسلماناں دی کفر سارا مٹ گیا ہے شرک سارے دا زور ٹوٹ گیا ہے. ہن دشمن دا خطرہ دا نہیں رہا ہن تے نماز پوری پڑھنی چاہیے. اسے جملے واسطے محنت کی تھی. اللہ نے دا فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. کافراں دا خطرہ ہوے تا نماز کسر پڑھی کرو سفر وچ. ہن کہیں قسم دا خطرہ نہیں رہا اور تا مینا دے میدان میں اندر نماز پوری پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیری گل اپنے مقام تے سوال کرنے والا لیکن اساں مینا دے اندر نماز کسر تاں پڑھنی ہے جو آمنہ دلال نے پڑھی ہے. آپ تو قوت دھڑ دی اجازت نہیں. تو تے میں اتنا قرآن نہیں سمجھے دے جتنا آمنہ دلال سمجھے دے ان. مثالہ تمہارے سامنے آ گئی. بارش والی مثال سنائی. مسجد نبی شریف والی چکڑے خطرہ ہے مسلمان تکلیف دا. گھراں دے اندر نماز پڑھ کے نوام نے فرمایا. ابن عباس فرمان لگے وہ اعلان میں پیا کروے نہ گھر نماز پڑھو. مسجد نبی شریف نال جماعت دی نماز نہیں پڑھنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگو نہیں ودھنا. حضرت عثمان نے مثال سنائی. رکن عراقی نوام نے ہاتھ بھی نہیں لایا بوسہ بھی نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگو نہیں ودھنا. حضرت عبداللہ ابن عمر دی تھی مثال سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسر پڑھی ہے اساں پوری نماز نہیں پڑھنی آمنہ دلال تو اگو نہیں ودھنا. قرآن پاک دے نال نال حدیث پاکی کو سارا سرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ دے اندر پہنچے. عید دا دن ہے مثالہ یاد کرنی ہیں کم مسئلہ زندگی میری زندگی دا کیا پتا ہے بات ملاقات تھی دی یا نہیں. ایک بندہ نظر آئے عیدگاہ وچ عید دی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھدا کھلوتا ہے. جس ویلے سلام پھیرس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پیا کرے نے. حضرت عیدگاہ دے اندر جلدی میں آ گیا. میں کہ فارغ نہ ول باما نہ چنگا ہے نفلی نماز پڑھ گنا مینوں ثواب ہوسی. اور نفلی نماز دے اندر کیڑی شے کیا میں کھلونا ہے الحمد شریف سورہ دی تلاوت رکوع سبحان ربی العظیم سجدے ہندو ہر رکعت وچ سبحان ربی اللہ بامنا ہے اٹھیونا ہے التحیات درود شریف ربنا اغفر لی دعائے مینوں ثواب ہونا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نفلی نماز دا تینوں ثواب نہیں ہونا الٹا گناہ تے عذاب ہونا ہے. حضرت عذاب کی میں ہونا ہے نفلی نماز اللہ دی رضا سے پڑھتا بھی ہاں نفلی نماز دا مینوں گناہ تے عذاب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نفلی نماز دا اس واسطے تینوں گناہ تے عذاب تھی ہونا ہے کہ عیدگاہ دے اندر عید دی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. گل تو مشورے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ مشورہ دینا شروع کر لیتا ہے. اللہ کریم نے قانون بیان کر چھوڑا ہے میرے محبوب تو اگو ودھن دی اجازت نہیں. ساتھی میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے ویلے نمازی بندہ نمازی اتحیات تے بند ہے اشارہ کرے دے اشہد اللہ الہ الا اللہ. حشت اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تے اولی چاہیس اللہ دے سڑ چھوڑیس. نمازی بندے دی انگلی دا اشارہ کرنا شیطان دی کمر دے اندر لا نیزہ مار دے دے. ملدے شیطان اشارے نال نیزہ کھب گئی اس کنڈی چ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے ایک صحابی نے نماز پڑھ دے پیان جس ویلے تحیات تے بیٹھے تے پڑھتے پڑھتے اتنا پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ. دو انگلیاں دا اشارہ چکیتا نے جیرے ویلے سلام پھیرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ساتھی دو انگلیاں دا اشارہ کیوں کیتا ہی. صحابی عرض کی دی حضرت تو سا جو مسئلہ بیان فرمایا ہے نمازی جس ویلے انگلی دا اشارہ کرے دے شیطان دی کن دے اندر نیزہ کھبوئے دے. شیطان سدا دشمن ہے تے دشمن بھی ایمان دے. مال دے جان دے عزت اولاد دا دشمن نہیں سب تو زیادہ قیمتی شے ایمان دا دشمن ہے تے نظر بھی نہیں آدا. سورت دنا سورت الارام 8واں پارا فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم. یہ میرے سامنے سورت الارام کھلی ہوئی ہے. اتھا قرآن پاک دا انداز آیت نمبر 27 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. شیطان تو انہوں دیکھ دے شیطان دی قوم قبیلہ بھی تو انہوں دیکھ دے من حیث لا ترونہم تو سامنے میں دیکھ سکتے. حضرت شیطان دشمن ہے تو سب پر میں انگلی دا اشارہ کرنا شیطان دی گنی نے رکھ ہوئے نے. شیطان نال میں نو بھی بوسے میں دو انگلیاں دا اشارہ کیتا ہے تاکہ شیطان دی کمر دے اندر دو نے دے کھب بنین. نیت تو ٹھیک ہے چپ کر بیٹھے ہو صاحب. نیت تو ٹھیک ہے. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے دو انگلیاں دے اشارہ کرنا ایک سایہ چلا گیا ہے. شیطان دی کنڈی نے سب تاں لگے ہاں جو طریقہ میں آمنا دلال اللہ ہوئے ہاں. میں دے تو ابو نہیں بتنا ہی کنگلی دا اشارہ کرنا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. نیتا نال کم نہیں بندا آمنا دلال دی سنت نال کم بندا ہوں دے. اور میرا ہوں ذہن حدیثاں لے پاسے چل پیا قرآن لے پاسے چلے تا قرآن دے حوالے بھی کہنا ہونا تو سا دوستان پتہ ہے. بڑی غور سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے پہنچے. یہ گل تا دوست سن دے رہا ہو لیکن ادھی گل ہے ادھی کو میں سنا بنی ہے. حجر اسود جنت جو آیا ہویا پتھر. حجر اسود بیت اللہ شریف دے کونے دے اندر لگا ہویا پتھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرن سارے انبیاء کرام علیہ السلام دے ہونٹ لگے حجر اسود نو سارا جمعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بوسا دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دے سامنے آئین تلوار دی نوک حجر اسود دے اتے جا رکھی نے. طواف کرنے والا نو سنا کے آکھن لگے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک
ما قبلتک، حجر اسود مینوں پتہ ہے تو پتھر ہے، نفع دا بھی مالک نہیں، نقصان دا بھی مالک نہیں، تینو کدی بھی نہ چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اتے ہونٹ مبارک رکھے ہیں، بہت ساری تہائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چومدا پیا، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر، وگرنہ کام کیا تھا ہم گناہگاروں کا پتھر سے۔ اتنے تک تو دوست سنتے رہتے ہو، اگلی گل میں سناونی ہے۔ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اللہ کے، اچھا بات ایک پس منظر تھوڑا جنہیں سناوا لگا، 1400 صحابہ کرام دی جماعت نال آپ حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، مکے والے لوگوں نے عمرہ نہیں کرن دیتا، حضرت عثمان عام نے قاصد بنا کے بھیجا ہے، خبر مشہور تھی حضرت عثمان شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام تو بیعت ہدی، اشارہ ہی سنے نا بس سبق تھے آسان۔ 26واں پارہ سورت دنا سورت الفتح، اللہ کریم فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، آیت نمبر 18۔ میں نو اللہ ہومن دی قسم ہے میں اللہ راضی تھی گیا انہاں ایمانداراں تے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے ککر دے درخت لے بیعت پہ کرے نیان۔ یہ آیت کیوں پڑھی میں جملہ دوسرا کو سنا بڑا ہے، ایک درخت ہوئے قرآن ہی پہلا پارا سورت دنا سورت البقرہ، یہ بھی دورہ تفسیر دی گل ہے دوستو۔ سورت البقرہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آیت نمبر 35 سورت البقرہ پہلا پارا۔ حضرت آدم تے حضرت حوا تساں جنت جراؤ، جتوں مرضیاں دینے کھاؤ، جتنا مرضیاں دینے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، لیکن اس درخت نیڑے نہیں ونجنا۔ حضرت آدم تے حوا کھا بیٹھے، اللہ فرمائے خبردار کوئی غلط لفظ حضرت آدم تے حوا دے بارے نہیں بولنا۔ کیوں؟ اللہ سورت دنا سورت طہ 16واں پارہ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آیت نمبر 115 سورت طہ 16واں پارہ۔ وعدہ دا آدم علیہ السلام دا پکا ہے میں اللہ نال اس درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن فَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ تو صحابہ کو مسئلے دا پتہ ہے، رمضان شریف وچ بندے روزہ رکھو ہے بھول کے پانی چا پیتس، گناہ ہی نہیں تھیندا، روزہ ہی نہیں ٹوٹدا، بھول کے کھا بیٹھے، حتیٰ کہ علماء لکھا ہے ساری روٹی رج کے چا کھادی سے بھول کے، تے بعد ہی خیال ہے او ہو تو میرا روزہ ہی اکے ساری روٹی بھول کے کھا بیٹھے، نہ گناہ تھی ہے نہ روزہ ٹوٹے۔ گناہ تا تھی داؤں دے بندہ جان کے کم کرے، بھول کے بندہ کم کرے، گناہ نہیں تھی داؤں دا۔ فَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ فرمیندن وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام دے دل وچ میرے حکم دی مخالفت دا ارادہ ہی پیدا نہیں تھیا، بھول جو گئے۔ لیکن اللہ فرمایا میرے آدم حضرت ہوا اور جنت وچ نہیں رہ سکدے، جنت جو چلے ونجو۔ ہن دوستاں نوں جڑا جملہ سناونا چاہنا، ایک درخت وہ ہے اور ہویا تے جملہ سمجھا سی بھائی صاحب، ایک درخت ہوئے جڑا حضرت آدم تے حوا دے جنت چوں نکلن دا سبب بن گیا۔
ایک ککر دا درخت اوہے قرآن جرا 1,500 صحابہ دے جنت بنجن دا سبب بن گیا. سبحان اللہ. ان دوہے درختوں تے ذکر دوہاں دا قرآن چ. اس سال واپس چلے ونجو عمرہ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے صحابہ دی جماعت نال. اگلے سال کی عمرہ کرے جس ویلے عمرۃ القضاء واسطے ہیں. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیمارن کمزورن بخار تھی ہوئے ہمیں بخار نال بندہ میں بھی نہ پیڑا میں دے کمزوریاں میں دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسا عمرے دی قضا کرنی ہے. میرے ساتھیو جس ویلے طواف کرن لگو بیت اللہ شریف دا مکے والے دشمن بھی تانوں دیکھ دے پے حسین پہلے جیرے طواف دے 3 چکر ہی نہ آکڑ نال چلنا ہے. رمل سڑے نے داڑھی آکڑ کر کے حالانکہ آکڑ شریعت جائز نہیں لیکن اتھا جائز کرا دیتی. دشمن تماشا لے کھڑے کھڑو صحابہ جوڑے انہاں ایک کمزور لوگ چلو بس ہم وعدہ جو تھی ہوئے کہ عمرہ کرنے انہیں تو ایک کیری شہران لیکن ہم وعدے دی پابندی کرنے چلو کرنے. اچھا کدیں کا موقع بن سی آج تا چلو اجازت دے چھوڑی سے عمرے دی بات کدیں موقع بن سی ایک کمزور طبیعت کمزور جسم آلے چلو بس کرو کرو عمرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دشمن دیکھ دے کھلوتے نے رمل کرنے 7 طواف دے چکراں وچوں 3 چکراں دے اندر آکڑ نال چلنے. صحابہ ڈاڑھی آکڑ نال نا بے دشمن تے روک پوے آکڑ نال چل دے پین اس نو رمل سدے دے انہیں. ہن سبق تے آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود دے اوتے تلوار دی نوک رکھ کے فرمایا تو نہ نفع دا مالے گے نقصان دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیتا ہے تو میں دنوں بوسا دینا. اس بات فرماون لگے آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دورے 22 لاکھ مربع میل تے حکومت تے جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرے نا پتہ چلے امیر المومنین سفر شروع کی دے. بڑے بڑے کافر بادشاہ اپنے محلات دے اندر بھی کمدے ہونے ان. حضرت عمر دا روب دبدبا اللہ قربان ہویا. دریائے نیل دو خط لکھانے جس ویلے گورنر دا پیغام آئے دریائے نیل دا پانی سک گیا ہے. ہر سال مصر دے راون والے نوجوان لڑکی نو ہار سنگار کرا کے زیور پوا کے دریائے نیل دے اندر سٹے نے تاں پانی چڑھدا ہوندا ہے. پریشان روڑا پہ گیا ہے. حضرت عمر فرمایا خبردار اے ظلم نہیں کرنا. خط میرا لکھا ہوا دریائے نیل دے اندر سٹو سٹا گیا دریائے نیل خط خط لکھا ہوا ہے دریائے نیل ان کنت تجری من قبلک فلا تجری. دریائے نیل اپنی مرضی نال چلتا ہمیں بالکل نہ چل تے جے کردے نو اللہ کریم چلے دا ہے تو میں حضرت عمر اللہ دے درباری دعا کرے نا اللہ تیرا پانی جاری کر دے وے. 1400 سال ہو چکے ہائے 1400 سال ہو چکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا رکا تے خط دریائے نیل دے اندر سٹن دو بعد اج دونی دریائے نیل دا پانی نہیں سکا. عمر دا زلزلہ مدینہ طیبہ دی زمین وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا دور خلافت درہ چاہ کے چمڑے دا زمین تے مارن ٹھہر بن تھمن کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تیرے دے انسان نہیں کیتا. رب کائنات دی قسم 14 صدیاں گزر چکی ہیں. حضرت عمر دا درہ مارن تو بعد آج دونی مدینہ شریف دی زمینی زلزلہ نہیں آیا. ہن خیال سبق تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماون لگے
نال طواف کرنے لے ساتھیو یہ پس منظر سنایا 22 لاکھ مربع میل دی حکومت دریا بھی فرما برداری کرنے زمین بھی حکم منے دیے ہون تا سانو طواف دے پہلے 3 چکراں وچ آکڑ کر کے چلن دی لوڑ نہیں او تا دشمن کو نہیں کھاونا ہے مکہ شریف وچ سبق یاد ہے نا دشمن جو دیکھ دے کھلوتے ہیں جو کمزور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پہلے 3 چکران دے اندر آکڑ نال چلنا ہے ہوندہ الحمدللہ اسلام غالب آ گیا ہے کفر دی طاقت رڑ گئی ہے کوئی دشمن نہیں تھا وے کھڑا لا لیکن 3 چکران دے اندر اساں تا آکڑ نال چلنا ہے جو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے آپ دے طریقے تو قوت دی سانو ضرورت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اور مثال سنو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی آکھن لگے تساں بخیل ہو سوال سنے سوال تساں بخیل ہو یا تساں غریب ہو نہیں بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہ تا اساں غریب ہیں تے نہ اساں بخیل ہیں اے بھائی گل کیوں کی تھی بھائی بخیل ہو یا غریب ہو خیر ہو گئے دیہاتی آکھن لگا جیڑا بندہ مہمان آوے تواڈے کول تساں کھجور دے اندر پانی سٹ کے تھوڑی دیر بعد پانی مٹھا تھی ونجے او پانی مٹھا پلے دیو مہماناں نوں یا کشمش دے اندر پانی ملا کے تھوڑی دیر بعد پانی مٹھا تھی ونجے او پانی پلیں دیو مہماناں نوں اسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آسان لفظ استعمال بیٹھا گیا مٹھا پانی بہت زیادہ دیر نہ وہ تسی نشہ آگے نا تھوڑی دیر وہ پانی مٹھا تھی ونجے تساں غریب ہو یا بخیل کیوں بھائی خیر ہو گئے کیا گل ہے آکھن لگا آل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا مہمان بوئے تے آوے ماکھی دے اندر پانی ملا کے ماکھی دا شربت پلے نن قیمتی شے تے فلانے جیرے ہن جی انہاں دے گھر کوئی مہمان آ ونجے او آلہ قسم دا شربت پلے نن تے تساں کھجور تے کشمش دا مٹھا پانی پلے دیو یا تو میں شکے بخیل ہو معاذ اللہ یا تساں غریب مسکین ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے نہیں نہ اساں بخیل ہیں تے نہ اساں غریب ہیں یہ کیوں کرے دے ہو فرماون لگے میرے ابا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دے کول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے تشریف گھن کے آیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے پانی پلاؤ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نالن خدمت واسطے ابا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یا کھجور تے کشمش دا مٹھا پانی نبیس پیش کی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچ بہت سارے پیالن پاکے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور تے کشمش والا مٹھا پانی پیتا بڑے خوش ہے تے فرماون لگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمن والے مہماناں نال ہمیشہ یہ روٹین جاری رکھیں آپ جو فرما گئے تاں میٹھا پانی پلے دے آپ دی شہد و ودنا باقی پلا سکتے آسے باقی لیکن آپ جو فرما گئے طریقہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں چھوڑنا تے جنہ آپ دا طریقہ چھوڑا
تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن کی امت دے حوض کوثر دا جام بھر بھر میں پیاسی امتنو پلاونے او امتیو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع ابدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال دی دیوار قیامت دی وڈی ہے آپ فرمینے جیرے میرے پیاسے امتی نے حوض کوثر دا جام ایک بھی میں آمنہ دلال لے ہاتھ مبارک جو پی کھدا 50,000 سال دی لمبی دیوار ایک حوض کوثر دا پیالہ پی کے جنت دے داخل ہون تک اس میں نے امتی نوں پیام دوبارہ نہیں لگڑی اللہ نصیب فرماوے آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے کچھ بندے حوض کوثر نے پاسے آن لگ سن تے فرشتے تھکے دے دے کیوں انہوں ہٹے سن جی میں پیاسا اٹھ پانی نو دے کے پانی والے پاسے مل دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے میں فرمیسا صحابی چھوڑو فرشتو میں نے امتی معلوم تھی نے نامن دے ہو حوض کوثر دا جام انہوں پلاوا فرشتہ جواب نے من حضرت انکا لا تدری ما حدث بعدک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تسا دنیا تو چلے گئے تو آلے دنیا دے چلے جان دو بعد انہا دین دے اندر نوے نوے کم کٹھے آن اچھا تو آنو تا پتہ نہیں انکا لا تدری ما حدث بعدک تو آنو پتہ نہیں انہا توالے بہان دین دے اندر کرے نوے نوے کم کٹھے آن اچھا اے او لوگین سوکن لمن غیر آبادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اعلان کرنے ہٹاؤ انہوں دور کرو انہوں جنہ میرے بعد دین دے اندر نوے نوے کم کٹھے میں آمنہ دلال حوض کوثر دا جام پلامنا نہ چاہتا یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا تو انہوں پتہ نہیں انہاں توالے بعد دین دے اندر کرے نوے نوے کم کٹھے آن دین جھگڑے دا نا نہیں پیار محبت دا نا ہے سمجھانا دا نا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد امت دے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچ تھی نے ہوں دے وفات تو بعد امت دے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچ تھی نے ہوں دے تو آپ کدیں بھی نہ فرماویں ہائے میں دے امتی معلوم تھی نے آمن دے ہو میں ہو گیا کوثر دا جام پلاواں قرآن پاک دے لفظ 12واں پارہ سورت دا نام سورت ہود فرمایا للہ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آیت نمبر 123 سورت ہود آخری آیت 12واں پارہ آسمان و زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے تے سارے دے سارے معاملات سارے دے سارے اعمال اللہ دے دربار پیچ تھی نن گلت دے سوچا سارے لیکن چھکی آواز نال نہیں یہ جرے درود شریف والے کلمات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جواب اچھا سننا چاہتا میں دعا کرے سب بڑے واسطے یہ درود شریف والے کلمے پاک کلمے ہن کے نہیں
اللہم آونیے حضور سیدنا مبارک آونیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیال حضرت ابراہیم دیال اللہ دے صفاتی نام حمید انہاں دے پاک کلمے ہمارے کیرا شاکے اور 22 سپارہ تے سورت دنا سورت فاتر یہ میرے سامنے سورت فاتر کھلی ہوئی ہے حوالہ میں پڑھنا ہے انصاف تسا کرنا ہے وہی تحریک انصاف دی حکومت ہوئی انصاف تو ہونا چاہیے سورت دنا سورت فاتر یہ میرے سامنے آیت نمبر 10 فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب اولی رکھی بیٹھا الیہ یصعد الکلم الطیب جتنے بھی پاک کلمے ہیں سارے دے سارے اللہ دے دربار پیش تھینن اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے درود شریف والے پاک کلمے اتھا بندہ پڑے تامی اللہ دے درباری پیش تھینن تے مسجد نبی شریف دے اندر مواجہ شریف میں اپنے اگو اگو قدمہ دے جوتیاں دی آواز سنائی گئی ہے ایک معمولی میں مقام ملی ہے کمتر مرحوم نے آکے لہو مکہ دے بازاران دے وچ چلدار یا قیدار اتے پکھ دے انگاراں تے بدن جلدار یا قیدار کیڑا صدمہ بڑا سیتے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکانوں رہ لایا صحابہ نے کیرا عمل کرے نا انہیں بہشتے برین ویچ اپنے اگو میں نو آواز سنائی گئی ہے قدمہ دے جتیاں دے اے میں زندگی دی گل بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی نال زندہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی زندہ کیرا عمل کرے نا انہیں مسئلہ حل ہو گیا اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے اعمال سمجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے اعمال زندگی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش تھی دے ہوندے نہیں سمجھ آئی حضرت بلال دے اعمال زندگی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش تھی دے ہوندے حضور سینو پچھن دی لوڑ نہیں جو کیرا عمل کرے نا انہیں عمال کہہ دو پیش تھی نے چاچا کہہ دو پیش حضرت باقی تک نہیں شاید یہ جو بھئی جس ویلے وضو ترٹ ونجے نواں وضو کر کے 2 یا 4 رکعات پڑھ گھننا نفلیاں شاید یہ وجہ فرمایا ہاں حضرت بلال دے اعمال حضور تے پیش نن تھی دے عقیدہ رکھنے ہیں سارے اعمال امت دے کہہ دو پیش تھی تے سبق کے رہائی اگر امت دے اعمال حضور سونے تے پیش تھی نے ہوندے تو آپ نہ فرما میرا انہاں کو عمل دے او ہو دے کوثر بالکل اور یاد رکھے جڑا دین وچ نواں کام کڈھے آپ تو اگو ودھے او دہاڑے قیامت دے ہو دے کوثر دے جام تو محروم راسی بے شک سبق سمجھ آیا ہے میں شاہ پور ون کے بیان کرنا ہے اچھا 2 بجے شاہ پور نہیں اس تو بھی اگے شاہ پور تو کو 10 کلومیٹر کو بیان کرنا ہے راتی ود بھائی تارے کونا کو حاضری ہے کوٹھی تے انشاءاللہ میں ان الفاظ تے اکتفا کرے نا اللہ میری حاضری قبول فرماوے آمین بھائی تارے راضی ہو